نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول اللہ. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک بلند آواز سے اللہم صلی بلند آواز سے درود پاک بلند آواز سے درود پاک سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فقر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، کدھر جا رہا؟ آؤ آؤ ذرا دیکھو. بشر چلا، بشر کی جماعت چلی، بشر کا قافلہ چلا، حضرت بشر چلے. جب ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا نشان بن گیا. اور یہی حضرت بشر جب آگے بڑھے، سنگلا وادیوں سے گزرے، پتھریلی وادیوں سے گزرے، تو پتھروں نے پکار کے کہا حضرت بشر یہاں حکومت ہماری ہے، یہاں قانون ہمارا ہے، یہاں دستور ہمارا ہے، یہاں اصول ہمارا ہے. ہماری وادی سے گزر رہے ہو، خراج دیتے جاؤ. پاؤں پتھروں سے ٹکرائے، لہو لہان ہو گئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا. یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا. مگر جب آبروئے بشر چلا، جب جانے بشر چلا، جب اللہ کا حبیب چلا، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آقا جب چلے، ریتیلی وادی سے گزرے، پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کی تصویر نہ بنی، پاؤں کا نشان نہ بنا. آقا جب سنگلاخ وادیوں سے گزرے تو پتھروں نے پکار کے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جما لیں. اللہ اللہ، پتھر مثل موم کے پگھلا، محبوب کے نقش پا کو اپنے سینے میں جما لیا. اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، کیا مطلب میرے رب کی مشیت نے بتا دیا. جب چلنے میں برابری نہیں کر سکتا تو مقام حبیب میں کیسے برابر ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر وہی پڑھ لو اعلیٰ حضرت کا شعر. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ابھی آپ نے دیکھا مولانا مناہل رضا صاحب حشمتی تشریف لائے، انہوں نے واز کیا. سبحان اللہ، آپ نے اپنے موبائل میں ٹیپ کر لیا. ابھی دیکھا آپ نے عزیزم فرزندم باب الرضا حشمتی آئے، انہوں نے نعت پڑھی، آپ نے اپنے ٹیپ کر لیا. یہ آئے قاری تمجید رضا صاحب، انہوں نے نظامت کری، آپ نے ٹیلی فون میں ٹیپ کر لیا. صبح کو جب موبائل کھولو گے تو کہو گے بڑی عمدہ نعت ہے، بڑی عمدہ تقریر ہے، بڑی عمدہ آواز ہے، بڑا عمدہ ترنم ہے، بڑی عمدہ نعت ہے. اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا
ہم بولے تو تقریر کہا جائے، ہم بولے تو واز کہا جائے، ہم بولے ترنم کہا جائے، ہم بولے نعت کہا جائے، اور جب آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحی ہم بولے ہماری بات کہی جائے، آمنہ کا لال بولے خدا کا کلام کہا جائے۔ اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اور آگے جوڑو، اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اب ابھی آئے تو کیا کہا گیا؟ آنا۔ سلام پڑھ کے جاؤ گے تو کیا کہا جائے گا؟ جانا۔ بشر آئے تو آنا کہا جائے، بشر جائے تو جانا کہا جائے۔ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، ہم آئے تو آنا کہا جائے، ہم جائیں تو جانا کہا جائے۔ آمنہ کا لال آیا میلاد کہی گئی، آمنہ کا لال گیا میراث کہی گئی۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ آج کون سی رات ہے؟ آپ کہو گے پیر کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ زور سے بولو۔ پھر کون سی رات؟ منگل کی رات۔ پھر کون سی رات؟ بدھ کی رات۔ پھر کون سی رات؟ جمعرات کی رات۔ پھر کون سی رات؟ جمعے کی رات۔ پھر کون سی رات؟ ہفتے کی رات۔ پھر کون سی رات؟ اتوار کے۔ اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہیں سمجھے گا؟ اللہ اللہ، ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے یہ اتوار کی رات ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ منگل کی رات ہے، یہ بدھ کی رات ہے، یہ جمعرات کی رات ہے، یہ جمعے کی رات ہے، یہ ہفتے کی۔ اے بھولا سنی، اب آجا قرآن پاک کی بارگاہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری۔ یہ وہ رات ہے، ایک لمحہ ٹھہرو پیارے، کدھر جا رہے ہو؟ گرا لگاؤ، آج کی گرا کل تمہارے کام آئے۔ یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے، اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، جب رات رات برابر نہیں، جب رات رات برابر نہیں تو غلام اور آقا کیسے برابر ہو؟ پھر پڑھ لو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور آگے بڑھو، اب ہم نے پوچھا ہے قرآن پاک ذرا یہ بتا، یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نے سفر کیا، جس میں قرآن نے سفر کیا۔ اے بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، جس رات میں قرآن سفر کرے وہ رات سارے مہینوں سے افضل و اعلیٰ، اور جس پر قرآن نازل ہو وہ کتنا افضل و اعلیٰ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پکار اٹھے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ پیارے، بس اعلیٰ حضرت سرکار کا دامن تھامو اور یہی پڑھو، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا
تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی۔ انشاءاللہ ان کے مسلک پہ رہو گے، خدا کی قسم یہاں بھی بچائیں گے اور وہاں بھی بچائیں گے۔ صبح کیوں دبے؟ آج سے 70 سال پہلے مظہر اعلی حضرت نے کہا کبیر بھی سنو، صغیر بھی سنو، عشق بازی کرنے والے بھی سنو، یہ امامہ کام نہ دے گا، بیساکھی پہ ناز نہ کرو، جس روز در اعلی حضرت واہ ہوا دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا۔ میں انشاءاللہ فوٹو کاپی دوں گا عرفان اظہری کو، پہنچا دو اس کم بخت تک۔ میرے پاس خط رکھا ہے اس کبیر داس کا جس نے شیر بے شیر سنت کو گھوسی بلایا۔ ہاں انہی کا ہے، میرے بخبا کے عرص پہ آ جاؤ۔ میں نے تو ایک ایک چیز رکھی سمجھ کے، میرے حضرت نے علاوہ بریلی کے کسی سے محتاجی کا اظہار نہ کیا۔ جب بھی کوئی بات ہوئی در اعلی حضرت پہ آ گئے اور یہی پڑھا، کسی کو کیوں حال دل سنائے، کسی کو کیوں راز نہ بنائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی۔ والی میں توہین کر رہا، شرم نہیں آتی؟ شریعت کو اپنی جاگیر سمجھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تیرا خط ہمارے پاس رکھا، اب چونکہ بات پیر و مرشد کی آ گئی، انشاءاللہ جھوٹے کو گھر تک پہنچانا۔ سنا حضرت خلیفۃ المومنین علی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ذرا ہماری ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، ذرا ہماری ہے۔ یہودی بولا ذرا ہماری ہے، ذرا ہماری ہے۔ مقدمہ لے کے پہنچے، مسند عدالت پر قاضی شریع علی رحمہ بیٹھے اور بادشاہ وقت کھڑا ہے۔ مسلمانوں سنو، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ دوسری جانب وہ یہودی کھڑا، خلیفۃ المومنین بادشاہ اسلام نے کہا ذرا میری۔ فرمایا آپ بادشاہ اپنی جگہ، آپ کریں ذرا میری، مگر حضور ثبوت چاہے۔ آپ باہر نکلے کمرے عدالت سے، اپنے غلام قمبر کو لائے، قمبر نے گواہی دی، گواہ میں گواہی دیتا ہوں ذرا میرے آقا کی۔ کہا سنیے بادشاہ اسلام، یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے حق میں گواہی دے رہے، لہذا شریعت کا قانون یہ ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں نہیں مانی جائے۔ اور کوئی ثبوت؟ فرمایا ہاں۔ باہر نکلے، ہاتھ پکڑا اپنے شہزادے گلبوں قبا سرکار امام حسین کو لے کر رضی اللہ اللہ۔ وہ جب جلوہ نما ہوئے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں ذرا میرے والد کی ہے۔ قاضی شریع نے فرمایا حضرت مسئلہ شریعت کا ہے، مجھے معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سجدے کو طول دے دیا، مجھے معلوم ہے کہ نبی پاک نے آپ کے لیے جمعے کے دن خطبے کو چھوڑ کر آپ کو گودی میں اٹھا لیا، مجھے معلوم ہے کہ آقا نے اپنی دوش پر آپ کو بٹھا لیا۔ سچائی آپ کے دروازے سے بھیک مانگتی ہے، مگر شہزادے مسئلہ شریعت کا مسئلہ، لہذا شریعت کا قانون یہ ہے
کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے. سن لو کبیر داس، پڑھ کے جاہل بننے والا کوئی سن لے، بات میرے پیر کی آ گئی ہے. یہ حشمت علی کا پوت ہے. جب تک تجھے درگور نہیں کر دے گا چین سے بیٹھے گا نہیں. مرد آباد، کبیر گوسی اتاری، کبیر گوسی اتاری مرد آباد. جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا. بتاؤ وہ گھوسری، جب توقیر میاں جیل میں تھے تو کس نے ساتھ دیا؟ کہاں میں گھوسی میں گھس گئے تھے جب سرور مصباحی مسلک اعلی حضرت پہ حملہ کر رہا تھا. تمہارے مدرسے کا مفتی آلے مصطفیٰ اس کے اندر جواب چھپا رہا تھا. کہاں تھے اس وقت جب یاسین اختر نے حملہ کیا تھا مسلک اعلی حضرت پر؟ الحمدللہ ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت تم سے نہیں چاہیے ہے. بریلی والے اعلی حضرت کا کرم ہے، کرم رہے گا اور انہی کے کرم سے بیڑا ابھی تک توبہ کی توفیق نہ ہوئی. خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے یہ تیرا جبہ کام نہیں آئے گا. حضور 8 محرم 3 جولائی صبح 9 بجے حضرت شیخ سنت نے جہاں نصیحتیں کی تھی، فرمایا کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی بتائے تو یہ مت کہنا میرا ارادہ یہ تھا، میری نیت یہ تھی، میرا مقصد یہ تھا. فوراً توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. یہ میرا روڈ پہ جلسہ تھا اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا ناگپور کے کوئی فاروق صاحب ہیں. انہوں نے کہا مووی اگر میں نے بنائی تو میرا نام لیا، ادریس رضا کی بھی تو مووی چل رہی. مجھے جب معلوم ہوا الحمدللہ تو برسر ممبر میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں علم، مگر فاروق بھائی نے اس بات کی اطلاع دی. آپ سب گواہ ہو جاؤ. میں صمیم قلب سے توبہ کرتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. الحمدللہ حضرت شیخ سنت نے فرمایا فوراً توبہ کر لینا، اس لیے کہ توبہ کرنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور توبہ سے انکار یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اب جب سے میں ادا فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں یہ ذرا یہودی کو دے دی جائے. اللہ اللہ تو یہودی نے کہا مجھے ذرا نہیں چاہیے، اس پیارے نبی کا دامن کرم چاہیے. جہاں یہ نہیں دیکھا گیا کافر کیا کہہ رہا ہے، یہودی کیا کہہ رہا ہے، نبی کا شہزادہ حسین کیا، یہ دیکھا گیا کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے. پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی اعلی حضرت کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے. اللہ اللہ اگر کہہ دیا جائے گھوسی منا بھاگ کھڑا ہوگا تو کپڑے اتار دو گے. گھوسی منا بھاگ کھڑا ہوا. وہ اتار الیاس اتار نکلا. کن کے بارے میں؟ اٹھاؤ فتاوی رضیہ شریف دیکھو. جب اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا سیدنا امام اعظم بڑے ہیں کہ امام غوث پاک بڑے ہیں، اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی. فرمایا نادان کیا کہہ رہا ہے، ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکیں. اللہ اللہ ہم ان کا نام لے سکیں. اور یہ الیاس اتاری لکھ رہا ہے اللہ اللہ کیا لکھ رہا، مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا. مگر اس بھوسوی کی آنکھیں نہیں کھل رہی، کبیر داس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ میاں ہمارا تو وتیرہ یہی ہے، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پاہی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ یہی اٹھاؤ تاریخ اسلام دیکھو، حضرت عالمگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آیا، جن کو اعلیٰ حضرت نے مجدد لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ مجدد لکھا ہے۔ اللہ اللہ ان کی تعریف کو مست کر دیا گیا۔ ذرا اٹھاؤ بنارس کی شکنتلا کی وہ مسجد دھرارے کی دیکھو، وہ اسی شکنتلا کا گھر ہے جس کے اندر اللہ اللہ حضرت عالمگیر نے انصاف کر کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو شکنتلا دیوی نے کہا تھا بابا اب یہ جگہ پوتر ہو گئی، اب یہاں پر مسجد ہی بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ عالمگیر اورنگزیب رضی اللہ اور اس کوتوال جو بنارس کا تھا، آپ نے پکڑ کے اس کے چیر دیا، فرمایا اسلام کو بدنام کرتا ہے، اسلام کو داغدار کرتا ہے، شرم نہیں آئی؟ اللہ اللہ۔ وہ دھرارے کی جامع مسجد دیکھو، آ کے بتایا رات میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد منہ کالا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب جب آئے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ حضرت سلطان عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 6 دن کے بعد دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ حضرت عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہے، کیا بات کیا حضور آ گیا ہے، فوراً وہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اس کے گھر کا چراغ بجھا دیا۔ سن لیجیے، انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے؟ یہ ہے شریعت۔ چراغ کو بجھا دیا، نکالی تلوار اور اس کو علیحدہ کر کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، چراغ جلایا، پھر جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ شکنتلا دیوی کے باپ نے پوچھا بابا سمجھ میں نہیں آیا، چراغ بجھا دیا، اس کے بعد آپ نے نکال کے قتل کیا، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ماجرا کیا ہے؟ وہ مجدد جن کو اعلیٰ حضرت نے مجدد لکھا ہے، حضرت سلطان عالمگیر علیہ رحمت رضوان کا حضور میں نے جیسی دستک دی ویسے ہی باہر آ گئے۔ فرمایا جس روز سے تم نے مجھ سے شکایت کی تھی اس روز سے ساری راتیں دروازے پہ گزری، ساری راتیں دروازے پہ گزری ہے۔ اگر کل میرے رب نے پوچھا عالمگیر تو سو رہا تھا اور تیری دھرتی پہ ظلم ہو رہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ اللہ چراغ اس لیے بجھایا کہ اتنی میری حویلی کے قریب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ حرکت میرا والد میرا بیٹا ہی کر سکتا ہے، یہ حرکت میرا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ میں نے چراغ بجھا دیا۔ سنو عرفان ادری، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی چہرے پہ نظر پڑے اور انصاف کی تلوار گر جائے، کل قیامت پہ کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد قتل کیا، چراغ جلایا تو دیکھا میرا بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا شخص تھا۔ تو میں نے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کری۔ یہ ہے شریعت۔ کبیر صاحب شریعت کو طبیعت نہ بناؤ، خالی جبہ اور عمامے میں گھومو نہیں، جھوٹ کتنا بولو گے، کتنا جھوٹ بولو گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خیریت اسی میں ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اعلیٰ حضرت کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ فرما دیا میرے پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میاں کیوں دبے، کس سے دبے؟ ہیں جو تیرے در کے غلام، ہیں جو تیرے غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے، معصومان کرام ہمیشہ بھولے رہے،
اللہ اللہ، یہی مروان کی تاریخ ہے، یہی خلیفۃ المومنین عثمان ذوالنورین کی تاریخ ہے۔ اللہ اللہ، لہذا انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں الحمدللہ، اور میرے اعلیٰ حضرت کا جب کرم ہوگا تو دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں تو بس یہی ہے کہ شریعت سامنے رکھ لو، تیرے اوپر توبہ ہے تو توبہ کر لے، ہمارے اوپر توبہ ہے تو ہم توبہ کر لیں۔ شریعت کو طبیعت مت بنا، اور حضور شیر سنت، اللہ کون شیر سے سنت؟ حضرت سرکار مفتی عالم، مفتی اعظم حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ، جب ہمارا دارالعلوم حشمت الرضا پیلی بھیت شریف کے سبحان اللہ تشریف لائے تو میرے سرکار نے اپنے قلم سے لکھا، شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت۔ ہم تو بس یہی پڑھتے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، یہ انہی کی شمع ہے، اور وہی ان کی حفاظت فرماتے رہے، اور وہی اپنے غلاموں کی حفاظت انشاءاللہ فرماتے رہیں گے۔ جھوم کے درود پاک سنا دے، اللہم صل علی سیدنا محمد یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پھر وہیں آ جائیے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اٹھاؤ ذرا دیکھو، اللہ اللہ، پھر مت کہنا اللہ۔ ایک کافر آیا اور اس نے کہا حضرت مسلمان کر دو۔ اللہ اللہ، آپ نے کیا کہا؟ کیا نام ہے؟ جاوید صاحب نے کہا پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون ہو گیا؟ بولو زور سے بولو، مسلمان۔ اب بھی نہیں سمجھو گے۔ اور ایک مسلمان آیا اور اس نے پڑھا معاذ اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ کون ہو گیا؟ اے میرا بولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اب بھی غور نہیں کرے گا؟ تیرے نام کا کلمہ مسلمان پڑھ لے تو کافر ہو جائے، اور اس محبوب کے نام کا کلمہ کافر پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ اللہ، یہی صوفی جاوید صاحب نماز پڑھ رہے، کیا کر رہے ہیں؟ جلدی بولو دوست، نماز پڑھ رہے، چار آدمی دائیں آ گئے، چار آدمی بائیں آ گئے، اللہ اللہ۔ اور جیسے ہی صوفی جاوید صاحب نے سلام پھیرا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ تمہاری نماز ہوئی، نہ تمہاری نماز ہوئی۔ کہا صوفی صاحب نماز کیوں نہ ہوئی؟ ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، پجامہ ہمارا پاک، صدری ہماری پاک، آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ کے ساتھ سجدہ کیا، آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ کے ساتھ سلام پھیرا، نماز کیوں نہ ہوئی؟ صوفی جاوید صاحب نے کہا نادان، شریعت کا قانون نہیں معلوم۔ اگر مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو جائے گا تو قیام قیام نہ رہے گا، سجدہ سجدہ نہ رہے گا، رکوع رکوع نہ رہے گا، نماز نماز نہ رہے۔ اے بمبئی کا بولا سنی، ان کو تم نے امام بنایا، ان کو تم نے امام بنایا، اگر ان کی برابری کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا اگر اس کی برابری کرو گے تو عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ نماز کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا، اور ایمان کو بچانا ہے تو امام الانبیاء کے پیچھے رہنا ہوگا۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کا حبیب، وہ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اللہ اللہ
یہی نماز پڑھ رہے کیا کر رہے؟ اتنے میں آپ کے والد ماجد آ گئے. آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم والد ماجد نے بازو تھاما. سنو بیٹا، باپ کی منزل اپنی جگہ، باپ کا رتبہ اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں اگر باپ کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. ابھی اللہ اکبر کہہ کے پھر نیت باندھی. اللہ اللہ سوچا. اتنے میں آ گئے آپ کے استاد. سوچا وہ باپ تھے، یہ تو استاد ہیں. آپ نے کہا السلام علیکم. جیسے ہی کہا السلام علیکم ویسے ہی بازو تھاما. استاد کی منزل اپنی جگہ، استاد کا مقام اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں استاد کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب صوفی جاوید صاحب نے پھر سے نیت باندھی. اللہ اکبر. کیا دیکھا؟ پیر و مرشد آ گئے. سوچا وہ استاد تھے، وہ باپ تھے، یہ تو پیر و مرشد ہیں. اللہ کہا السلام علیکم. جیسے ہی پیر و مرشد کو السلام علیکم کہا ویسے ہی پیر و مرشد نے بازو تھاما. بیٹا، پیر کی منزل اپنی جگہ، پیر کا رتبہ اپنی جگہ، پیر کا مقام اپنی جگہ، مگر عالم نماز میں پیر کو بھی سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر سے نیت باندھو. اب صوفی جاوید صاحب نے پھر سے نیت باندھی. اے نماز تو بتا، میں نے باپ کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی، میں نے پیر کو سلام کیا تو ٹوٹ گئی. آیا کہ نماز میں کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز نے کہا سنو جاوید، اگر نماز پڑھنے والے کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز لانے والے کو سلام نہ کرو گے تو نماز نہ ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی. پوچھا وہ کہتے؟ کہا تحیات کا پڑھنا واجب ہے، اور اب تحیات میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اسی کا تو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. پروردگارا، مالک و مولا، پالنہار. یہ بولا بمبئی کا سنی بیٹھا. ماجرا کیا ہے؟ مسجد تیری، بندہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، تشہد تیرا، نماز تیری، سجدہ تیرا، بندگی تیری، سلام رسول کا، سلام رسول کا. رب کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی زبان پر کلمہ ہے، اور اللہ اللہ، جس کو وہابی کہا جا رہا ہے، جس کو دیوبندی کہا جا رہا ہے، جو دہشت گرد میں آج کل خوب پکڑے جا رہے ہیں. بمبئی والا، میں نے بمبئی کے CID سے کہا تھا کہ اگر پاکستانی کھلاڑی آتی ہیں تو کھیلنے نہیں دیتے، جبکہ وہ کھیل ہے. ارے CID کیا کر رہے ہو؟ یہ پاکستانی دعوت اسلامی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کافی ہے، ہمارے لیے فتح رضویہ شریف کافی ہے، ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کافی ہے. پاکستانی آتنکوادی تنظیم مرد آباد. فتح عام کریں گے، فتح عام کریں گے. زندہ آباد. 3 کروڑ نکلا ہے جو پکڑے گئے ہیں. اڑیسہ میں کیندر پالا نوٹ کر لو. ابھی اللہ اللہ دلی سے آئے تھے پکڑنے والے اسپیشل CID. کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے حرکت میں آؤ، پکڑو تاکہ ہندوستان میں امن رہے. اسی لیے میں نے کہا تھا جب تک کھچڑا رہے گا، جب تک زردہ رہے گا، جب تک رجب کی پونجی رہے گی، جب تک عید میلاد النبی کی محفل رہے گی، جب تک 11ویں رہے گی، جب تک 12ویں، ملک بچا رہے گا. اور جس روز ان دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا تو جو حال پاکستان کا ہے وہی حال ہندوستان کا بنا دیں گے. لہذا CID سے گزارش ہے
کہ جب کھلاڑیوں کو کھیل نہیں دیتے کہ پاکستانی ہے کھلاڑی یہی نہیں کھیل سکتے، تو یہ پاکستانی جو دعوت اسلامی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پیا آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت اعلی حضرت موجود ہیں، ہمیں کسی کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا۔ کون اعلی حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے ترسیہ جیرا۔ سن لو، وہ تو پکڑا گیا، اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھو۔ اور اس کے موبائل میں جو نام تھے ان کو بھی پولیس پکڑ لیتے، اسی لیے تو کہتے ہیں وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، ورنہ جس روز یہ اندر ہوں گے بمبئی کی پولیس تمہیں بھی اندر کر دے۔ مگر ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت سرکار سے آپ کے غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا، گنبد مبارک اعلیٰ حضرت سے جواب آیا، مجھ سے نہ پوچھو میرے برادر استاد زمن علامہ حسن سے پوچھو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ بس وہی ان کا دامن تھامو، یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی۔ جب کھلاڑی نہیں آ سکتے تو پاکستان کی یہ تنظیم دعوت اسلامی کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا بابو اس سے بچو، ہمارے لیے ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت کا فیضان کافی اور وافی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے آج سے 100 برس پہلے، کئے برس؟ زور سے بولو، CID نوٹ کرو، 100 برس پہلے میرے امام عشق و محبت نے فرمایا تھا بھارت کی تقسیم حرام ہے، بھارت کی تقسیم حرام ہے، بھارت کی تقسیم۔ فرمایا 3 تک میں پائیں گے، ہم الکافرون، ہم المنافقون، ہم الفاسقون۔ وہ ہے پیارے رضا جنہوں نے 100 سال پہلے اپنے وطن کی حفاظت فرمائی، لہذا ہم ان کے غلام ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا وہی بھارت کا وفادار ہوگا۔ چھوٹے بچے کو بلا لو، اس کا ہاں یہی پیچھے سن لو۔ اللہ، یہی MIDC غلام محی الدین ہاشمی ہیں بیچارے، ان کے یہاں گیا تھا بیٹھ جا بیٹا تقریر کرنے، پھر یہاں آ گیا تھا کرلا میں، یہ ہری مسجد جو ہے مدینہ مسجد، اس زمانے میں پتہ لگا تھا، اللہ اللہ کچی تھی بالکل، تو 4 دیوبندی آئے تھے MIDC سے، اور وہ دیوبندی مولوی بولے تقریر تو آپ کی بہت اچھی رہی، مگر آپ داڑھی پہ نہیں بولے، آپ نماز پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ڈنڈا سر پہ ماریں گے تو کیا بچاؤ گے؟ بولے سر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارے تو کیا بچاؤ گے؟ بولے پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا اگر سر پہ ڈنڈا مارے اور پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہاں۔ تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہماری نماز پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا، اور جب ایمان پر حملہ کیا تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا اور فرمایا جاؤ حشمت علی جاؤ، حجت الاسلام جاؤ، مفتی عالم جاؤ، اور اللہ اللہ جا کر قوم کا ایمان بچاؤ، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائے پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں بابو بھلے بھوکے سو جاؤ مگر اپنا ایمان بچاؤ، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی تمام۔ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کیا نام؟ محمد ذاکر حسین
سبحان اللہ، حسین پاک کا غلام ہے، سبحان اللہ۔ میں ان ناؤں میں نماز پڑھ کے نکلا، غالباً ظہر کی وقت آخر ہو رہا تھا یا عصر کی یاد نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی باہر آیا تو ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے جن کا پاجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا تھا، میں سمجھ گیا نمبر 2 کا آدمی ہے۔ کہاں سے؟ اللہ اللہ، میں نے کہا بریلی شریف۔ جیسے ہی بریلی شریف کا نام سنا، چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا، اور برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا۔ معاذ اللہ، میں نے ہاتھ اٹھائے، مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ چیخنے لگا، بھیڑ جمع، کیا بات؟ میں نے کہا بابو مجھ سے مت پوچھو، اسی طرح بولے وہ چیخ رہا ہے، اللہ آپ بتاؤ۔ میں نے کہا میں نماز پڑھ کے نکلا۔ اس نے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف۔ بس اتنا سننا تھا، فوراً آگ بگولا ہو گیا، جیسے کسی نے مٹی کے تیل پر آگ ڈال دی ہو، ماچس کی تیلی، اور چیخنے لگا اللہ اللہ۔ تو میں نے کہا اللہ اللہ، میں نے کہا کیوں چیخ رہے بھائی؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ یزید جنت میں جائے گا۔ اللہ، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، اور جہاں رسول کا شہزادہ حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ چیخنے لگا کیا مطلب؟ یعنی اس نے زبان سے تو کہہ دیا یزید جنت میں جائے گا، مگر دل اس کا مطمئن نہیں ہے، اس لیے یہ گھبرا گیا۔ مگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حسین کی جنت ہے، اور جو حسینی ہے وہ جنتی ہے۔ ابھی تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ ان صوبوں کو کیا معلوم؟ نماز پڑھو، نماز بے شک نماز فرض ہے، ایمان پہلے بعد میں نماز۔ داڑھی رکھو بے شک، نہ داڑھی ضروری ہے، مگر ایمان پہلے داڑھی بعد میں، روزہ بعد میں ایمان پہلے، زکوٰۃ بعد میں ایمان پہلے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اللہ، میدان محشر گناہگار دامن پھیلائے کہہ رہے بابو کچھ گناہ دے دو، بطور قرض کچھ گناہ دے دو۔ اس ولی سے پوچھا آخر تم گناہ کا کیا کرو گے؟ کہا اللہ اللہ یہ میدان محشر ہے۔ کہا وہ دیکھو احمد مختار سید الابرار آمنہ کے لال طٰہٰ یاسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ریاکاروں کو دامن کرم میں چھپا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ گناہ نہیں، بطور قرض کچھ گناہ دے دو تاکہ نبی کی شفاعت مل جائے۔ سبحان، اب اس حدیث کو دیکھا میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت سرکار نے تو بریلی شریف میں جھوم کے پکار اٹھے، سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا ہی ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، وہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار، ان کا دامن تھامو، سبحان اللہ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں دلائے، پھر یہیں چلے آئیے۔ اللہ اللہ، دیکھو یہ کیا نام؟ ذاکر حسین، کیا نام؟ ذاکر حسین۔ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں، اس پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ دیکھو بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا آج نہیں، جب پیدا ہوا اسی وقت سبحان اللہ ذاکر حسین نام رکھ دیا۔ دیکھو داڑھی ہے مگر مسلمان، اے بمبئی کا بولا سن لی اب بھی نہیں سمجھے گا۔ دیکھو اللہ اللہ، بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا، بغیر نماز کا مسلمان دکھا دیا، بغیر روزے کا مسلمان دکھا دیا، بغیر حج کا مسلمان دکھا دیا، بغیر زکوٰۃ کا مسلمان دکھا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان ہے، اور یہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ جو ہے یہ سب اعمال ہے، یہ سب اعمال ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اعلیٰ حضرت بڑی محبت سے تذکرہ فرماتے ہیں، محدث علی الاطلاق، وہ لکھ رہے ہیں مولا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اعمال سب فساد نیت کا شکار،
مگر میں نے جو تیرے محبوب کی درود و سلام میلاد پڑھی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہے اور اس کے صدقے میں تو مجھے بخش دے گا. بولو زور سے. جان ہے عشق مصطفیٰ خاک ہو جا شمع یادیں رخ جانا نہ مجھے صوفی جی کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے رہو شمع یادیں پڑھو شمع یادیں رخ جانا نہ مجھے خاک ہو جائے بھڑکنے والے خاک ہو جائے. اللہ اللہ. تو میں نے ان سے یہ کہا تم کہہ رہے تھے داڑھی پہ نہیں بولے. دیکھو یہ ذاکر حسین آئے. کیا نام ہے؟ ذاکر حسین. جب دنیا میں آئے ذاکر حسین تو سر کے بال لے کے آئے. سر کے بال صوفی صاحب سر کے بال واجب نہیں ہے مگر داڑھی واجب ہے. میرا رب چاہتا تو ذاکر وہیں سے داڑھی لے کے آتا مگر رب کی مشیت نے بتا دیا ذاکر عشق رسول یہاں سے لے جاؤ اعمال دنیا میں جا کے بتا لے گا. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے اسی محبوب کی محبت میں سلائے اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. پھر پڑھ لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ہاتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا ثانی. خدا کی قسم قسم خدا کی یہ بتی تمہاری ہے یہ تار تمہارا ہے یہ مرکری تمہاری ہے مگر بقسم کہہ رہا ہوں یہ روشنی بریلی والے کی عطا ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. اللہ سلامت رکھے اس در پاک کو اس در پاک کی رحمتوں کو اور وہاں سے صدقہ بڑھتا رہے ہم غلاموں کو ملتا رہے انشاءاللہ. بولو زور سے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ میرے پیا کی شمع روشن ہے آج بھی. اصل میں میرے والد ماجد جب نام پاک میرے سرکار کا لیتے تھے تو 15 منٹ القاب و آداب سبحان اس کے بعد نام لیتے تھے. اللہ اللہ. لہذا میں اصل میں جلدی بھی ہے اور اس قابل نہیں لہذا پیا ہی کہتا ہوں یا اعلیٰ حضرت کہتا ہوں نام کبھی نہیں. میں نے اپنے والد ماجد کو دیکھا میں نے حضور مشاہد ملت سرکار کو دیکھا صرف شجرا پڑھتے تھے تو نام لیتے تھے عید کے خطبے میں نام لیتے تھے جمعے کے خطبے میں نام لیتے تھے. بقیہ فرماتے تھے میرے پیا کا عالم ہے اعلیٰ حضرت میرے پیا کا عالم ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بمبئی کے بولے سنیا یہ بدر ہے جنگ ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہے مگر نبی نے فرمایا نماز فرض ہے. ایک جماعت چلی گئی نماز پڑھنے کے لیے دوسری جنگ کر رہی اور جب وہ پڑھ کر آ گئی تو آقا نے ان کو جنگ کے لیے منتخب فرما دیا اور وہ چلے گئے جنگ کرنے کے لیے. نماز فرض ہے. آواز بیٹا کھول دے. نماز فرض ہے نماز فرض ہے. بولے سنیا یہ مقام صحبہ ہے. حضرت مولائے کائنات کے زانوئے اقدس پر اللہ کے محبوب سو رہے. اللہ کے محبوب سورج ڈوب رہا ہے. اے سورج اے علی نماز پڑھ لو قضا ہو جائے گی. او نماز کے ٹھیکیداروں ہمت ہو تو لگاؤ فتویٰ حضرت علی پر. مگر ان کے تیور نے بتا دیا نماز قضا ہو گئی تو بعد میں ادا کر لوں گا. محبوب کی نیند قضا ہو گئی اس کی ادا کہاں سے لاؤں. سبحان یہ ہے آواز مرغے کی. کوے والے کیا بولیں گے. الحمدللہ. اللہ اللہ. تو کیا بات عرض کر رہا تھا
سورج ڈوب رہا ہے. اے عشق تیرے ساتھ کدھر جا رہے ہو؟ 600 کروڑ برس عبادت کری. او دعوتیوں سنو، او سنی دعوت اسلامی والوں سنو، 600 کروڑ برس عبادت کری، جہنم میں چلا گیا. اور یہ کتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. چلا روکا. اللہ ان کا تم بھوکو گے، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی. کتے نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. یہ نبی رسول نہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اصحاب کہف، اس کا تذکرہ رب نے سورہ کہف میں کر دیا. کون سا پارہ؟ 15واں پارہ. اور وہ جنت میں جا رہا ہے. ہم نے کہا اے کشمیر کتے، تمہارا نام رب نے قرآن پاک میں لکھا. نہ نماز تمہارے پاس، نہ روزہ تمہارے پاس، نہ حج تمہارے پاس، نہ زکوٰۃ تمہارے پاس، نہ انسان، تم ناپاک جانور اور جنت میں جا رہے ہو. صوفی جاوید صاحب اللہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور سورہ کہف جمعے میں پڑھ رہے ہیں اور تمہاری نام کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، تمہاری یاد بھی ہو رہی ہے. ماجرا کیا ہے؟ کشمیر کتے نے کہا زبان حال سے مجھ سے نہ پوچھو، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھو. سبحان اللہ. ہم نے کہا وہ کیا؟ اے عشق تیرے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. بس پیار کر لو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور آگے بڑھو. کیا عرض کر رہا تھا؟ سورج ڈوبا، نگاہ ہوا ہوئی، امتحان مکمل ہو گیا. آقا نے پوچھا علی کیا بات؟ علی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نماز عصر قضا ہو گئی. آقا نے نہیں فرمایا علی تم نے ہمیں خدا سے بڑھا دیا، معاذ اللہ، خدا نے نماز کا حکم دیا، تم نے نماز قضا کر دی. نہیں، بلکہ دعا فرما کے مشت مبارک کا اشارہ کیا. سورج چلا اور چلا، صحیح مقام پر آ کر ٹھہر گیا. حضرت مولا نے نماز عصر ادا فرمایا. سبحان اللہ اللہ. اور اگر کوئی دشمن ہے، جان سے مارنے کا خوف ہے، تو فرمایا نماز قضا کر دو اور جان کو بچا لو. سبحان اللہ. یہ غار ہے، اللہ کے حبیب جلوہ بار ہے. اس میں ایک ازدہار رہتا تھا. اسے معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو انہی میں قیام پذیر تھے. جب سرکار جلوہ فرما ہوئے، حضرت خلیفۃ المومنین صدیق اکبر نے رضی اللہ سارے سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ کوئی موذی آ کر میرے آقا کو اللہ ایزا نہ دے. اللہ وہ سانپ گاہ سے چر کے جب آیا، سب سوراخوں کو دیکھا بند ہے، ایک سوراخ ہے جس پہ انگوٹھا لگا ہے. سر ملتا رہا، حضور انگوٹھا ہٹا لو، محبوب کی زیارت ہو جائے، آقا کی زیارت ہو جائے، مولا کی زیارت ہو جائے. مگر حضرت صدیق اکبر نے کہا تو کاٹنا ہے کاٹ لے، جان چلی جائے، مگر میرے رہتے ہوئے میرے آقا کو کوئی تکلیف. سبحان اللہ. اب اس نے مجبور ہو کے کاٹ لیا. آپ کے آنسو نکلے. پوچھا کیا بات؟ عرض کیا حضور تکلیف ہو گئی. آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے انگوٹھے میں لگا دیا، زہر زائل ہو گیا. سبحان اللہ. اب آؤ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، دونوں واقعہ کام کر جلدی سے کر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کہ مولا علی نے واری، کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر.
صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے تو جان فروز قرر کی ہے اور حفظ جا تو جانے اور ہاتھوں نے ان کو جانوں نے پھیر دی نماز یا رسول اللہ ہاتھوں نے ان کو جانوں نے پھیر دی نماز کہ ہاتھوں نے ان کو جان پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی پر وہ تو کر چکے تھے ہاتھوں میں ان کو جانوں گے پھر دی نماز کے ہاتھوں میں ان کو جان انہیں پھر دی نماز انہیں پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے حضور مشاہد ملت یاد آ گئے فرمایا ہزاروں لاکھوں نمازیں پڑھی حضرت مولائے کائنات نے مگر صوفی صاحب ممبر رسول پر کسی نماز کا تذکرہ نہیں ہوتا مگر وہ عصر کی نماز جو محبوب پہ قضا کر دی ہر عالم اس کا ممبر پہ تذکرہ کرتا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا حضور مشاہد ملت سرکار علی رحمت و رضوان نے قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا اس صورت پہ پڑھے گا جس کو خدا طلوع کرتا ہے مگر میرے مولا نے اس صورت پہ نماز ادا کی جس کو محبوب خدا نے طلوع کیا کھڑے ہو جائیں سب